بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ قَالُوا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقال تعالى قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجزوم كفرارك من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، بنیادی بات، سب سے اہم چیز جو ہے ایک مسلمان کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اس کے عقائد کا پختہ ہونا، اس کے ایمان کا اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا، اس کے یقین کا کامل ہونا۔ اگر عقائد، ایمان اور یقین میں وہ کھوکھلا ہے تو پھر اس کی کمی اعمال میں نظر آئے گی، اس کے افعال میں نظر آئے گی، اس کی باتوں میں نظر آئے گی، اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے، سب سے پہلی بات جو پیش کرتے تھے وہ یہی لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط یقین کرو، ہر کام جو ہو رہا ہے یا جس کو کیا جا رہا ہے اس پر یہ یقین رکھو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پریشانی آئی، حالات آئے، تکلیفیں آئی، یا اس کے برعکس خوشیاں آئی، نعمتیں آئی، ہر چیز میں تصور ذہن میں یہ رہنا چاہیے بھئی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر توحید اور ایمانیات اور عقائد میں اگر انسان کی کمی رہتی ہے تو پھر اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا ہے۔ صحابہ جو اتنے مضبوط پہاڑ تھے، ساری چیزوں میں وہ کامل تھے، لیکن ان کی بڑی اہم خوبی تھی کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ان کا یقین بہت کامل تھا۔ ہم نہیں سنتے ہیں، بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، کبھی زہر کے پینے کا، کبھی کسی اور چیز کا واقعہ، وجہ ایمان ان کا بہت مکمل اور بہت کامل تھا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اسی ایمان کو کامل بنانے کے لیے اور اس ایمان میں کس کس طریقے سے شک شبہات ہمارے پیدا ہوتے ہیں، اس تعلق سے آج کی اس مجلس میں چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ اسلام کے 12 مہینے ہیں اور ان مہینوں میں یہ دوسرا مہینہ شروع ہوا ہے، جس کی تقریباً آج 4 تاریخ ہے، اور یہ دوسرا اسلامی مہینہ جو ہے وہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر، صاد، فا اور را، یہ 3 حروف سے مل کر سفر بنتا ہے۔ اب اس مہینے کے تعلق سے اب تو بہت زیادہ نہیں رہا، لیکن اس کے ضمن میں مجھے چند باتیں سمجھانی ہے۔ یہ نہیں تو کچھ اور صحیح، یہ نہیں تو اس کی جگہ کچھ اور چیزوں نے لے لی ہے۔ جیسے پہلے بہت یہ دیکھنے میں آتا تھا، بوڑھی عورتیں جو ہوا کرتی تھی، جو دادیاں ہوا کرتی تھی، نانیاں ہوا کرتی تھی، سفر کا مہینہ جیسے ہی آتا تو وہ سمجھتے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے، یہ تیزی کا مہینہ ہے، اس کی 13 تاریخ جب آئے گی تو پھر اس کو کچھ چیزیں تقسیم کر کے اس کی تیزی کو ختم کیا جائے گا، اس مہینے میں نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اس مہینے میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ یہ منحوس اور نحوست والا مہینہ ہے، یہ سمجھا جاتا تھا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے؟ ایک بات تو ذہن میں یہ رکھے کہ نحوست اور منحوس ہونا یہ شریعت اسلام میں ہے ہی نہیں. یعنی کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے منحوس ہے، یہ میں کروں گا تو اس کی نحوست مجھے نڑے گی، یا اگر آسان لفظوں میں کہا جاوے گجراتی زبان میں تو یہ پنوتی ہے. تو اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتی ہے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو کوئی بھلائی، اچھائی، نیکی یعنی خیر ملتی، ان کو مال ملتا تو کہتے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، اس کے تو ہم حقدار تھے، یہ تو ہمیں ملنے ہی والی تھی اور یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ. اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حالات آ گئے، کوئی تنگی دیکھ لی تو فوراً يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے یہ لوگ منحوس ہیں ہمارے لیے، حالات ہم پر جو آ رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے آ رہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں آگے فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو باتیں ہو رہی ہے دراصل یہ تمہارے اعمال بد کی وجہ سے ہو رہی ہے. نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے، منحوس ہونا یہ کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے سفر کے لفظ کو ذکر فرما کے یہ بات فرما دی ولا سفر، کوئی نحوست سفر کے مہینے میں ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی اس میں جیسے اس کے آخری بدھ کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اس میں چنے وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، نکاح اس میں نہیں کیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کی ہم تشریح تھوڑی سمجھتے ہیں. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس حدیث کے اندر، سب سے پہلی بات لا عدوا. حضور فرماتے ہیں بیماری کا متعدی ہونا، جس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں چیپ کا لگنا، یہ شریعت میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا چیپ اس کو لگ گیا ہے، یا اس کی بیماری اس کو پہنچ گئی ہے، یا اس کی وجہ سے یہ بیماری اس کو لگ گئی ہے. شریعت اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ گئی ہے، یا اتنا اس کا چرچا ہوا کہ بٹھا دی گئی ہے کہ فوراً کسی کو ایک بیماری لگی اور اس جیسی بیماری یا اس جیسی تکلیف یا پریشانی کسی دوسرے کو لگی تو فوراً کہتے یہ اس کا چیپ اس کو لگا ہے، یہ اس کی بیماری اس کو لگی ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر فرمائی کہ حضور میرے اونٹ کو خارش کی بیماری، کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے، اور دراصل ان سب اونٹوں کو جو بیماری ہوئی وہ اس اونٹ کو بیماری لگی تھی تو اس کا چیپ اور وہ بیماری ان سب نے پہنچی ہے. تو حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے اونٹ کو کس کا چیپ لگا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے. تو حضور نے فرمایا جب پہلی مرتبہ بیماری اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے تو کیا دوسری مرتبہ میں بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتی ہے؟ فرمایا حضور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جس کو بھی کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے چیپ کا لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. میں دو حدیث سے آپ کو یہ بات کلیئر کروں اور ایک بات واضح کروں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک حدیث میں نے ساتھ میں خطبے میں پڑھی ہے اور اس حدیث میں حضور یہ فرماتے ہیں فر من المجذوم کفرارک من الاسد. جزامی شخص جو ہو، جزامی کوڑی کی جس کو بیماری ہو، ایسے شخص کے متعلق حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ایسے بھاگو
جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ وجہ محدثین نے لکھی ہے، حضور اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ بیماری والا ہے، اس کے ساتھ تم بیٹھو گے، اس کے ساتھ تم کھاؤ گے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے تو اس کی بیماری تمہارے اندر منتقل نہ ہو جاوے۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ بیماری کا چیپ لگنا کوئی چیز نہیں ہے، دوسری حدیث میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھ کر بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یہاں علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کہ ہم دین کو سمجھ لیں گے قرآن کو خود سے پڑھ کے، حدیث کو سمجھ لیں گے ہم خود سے پڑھ کے، یا اسی طریقے سے موبائل میں سے کسی کا لیکچر سن کے ہم حدیث کو سمجھ لیں گے۔ ایسی حدیث کی تشریحات اور ایسی حدیث کی باتیں جو دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں ہمارے ذہن کے مطابق، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ذہن کے مطابق یہ ٹکرا رہی، حالانکہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کا عقیدہ، ان کا ایمان بہت پاورفل ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ دکھتی چیز لگ رہی ہے کہ یہ تکلیف آ رہی ہے یہاں سے، اس کے باوجود ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوڑی یعنی یہ برس کی بیماری والے شخص کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے اور حضرت ابوبکر صدیق آتے تو ان کو بھی اپنے ساتھ میں بٹھا کر کھلاتے تھے، وہ کوڑی والے آدمی کے ساتھ، برس کی بیماری والے آدمی کے ساتھ، جزامی شخص کے ساتھ۔ حالانکہ یہاں ایک حدیث میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر بھاگنا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جاوے، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اتنا مضبوط کہ اگر ان کو دوسرے دن بیماری لگ بھی جائے گی تو ان کی زبان سے فوراً یہ نکلے گا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس کے ساتھ بات کی، میں اس کے ساتھ ملا تو اس کا چیپ مجھے لگا۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری اور چیپ لگنا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا بیماری کا لگنا، چیپ لگنا کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے وہ بات۔ دوسرا ایمان ہمارا اور آپ کا ہے، ذرا تھوڑی سی تکلیف، ذرا تھوڑی سی بیماری، کسی کی بیماری کے پاس بیٹھے اور اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بھی وہ بیماری ہو گئی تو فوراً ہماری زبان سے دیکھا نا اس کا انفیکشن لگا، اس کا وائرس لگا، اس کی فلاں چیز لگی، اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کے لیے حضور نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ ایسا بیماری والا اگر تمہیں کوئی نظر آوے، کوئی بھی بیماری والا جس سے یہ لگتا ہے کہ اس کی بیماری تمہارے ذہن کے مطابق تمہیں لگ سکتی ہے، اس سے پہلے ہی تم دور ہو جاؤ، اس لیے کہ بیماری لگے گی تو اللہ کی طرف سے، لیکن تم اپنی زبان سے عقیدے کے خلاف یہ بات کرو گے کہ مجھے بیماری اس کی وجہ سے لگی ہے، لہذا تم پہلے ہی سے دور ہو جاؤ تاکہ تمہاری ایمان، تمہاری یقین میں کمزوری پیدا نہ ہوئے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ تو الغرض پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا عدوہ، کہ چیپ کا لگنا، بیماری کا لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ حضور نے حدیث میں صاف بات ہے، دیکھیں فوراً زبان سے یہ بات نکالے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض مرتبہ ہم جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں فوراً، دیکھیں چند وہ موقع ہوتے ہیں شیطان بہت زبردست حملے کرتا ہے، ان موقع پر ایمان کے ڈگمگانے کی اور ایمان کے چھیننے کی بہت زبردست کوشش کرتا ہے، جیسے یہ بیماری کے موقع پر، حالات کے موقع پر، کسی کے انتقال کے موقع پر، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اب انتقال ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے، دعا پڑھوانا تو کہاں گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے یہ نکلواتا ہے، کاش اگر یہ کر دیتے نا، دوائی جلدی آ جاتی، ڈاکٹر جلدی آ جاتا، گاڑی جلدی آ جاتی، ہاسپٹل جلدی لے جاتے، اگر یہ ہو جاتا تو یہ بچ جاتے۔ یہ شیطان کی طرف سے یہ بلوایا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے فَإِنَّ لَوْ يَفْتَحُ فَمُ الشَّيْطَانِ، کہ یہ اگر مگر کی یہ جملے ہیں یہ شیطان کو راضی کر دیتے ہیں، شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا حدیث میں حضور نے یہ سکھائی، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب
ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو ان کی زبان سے فوراً یہ بات نکلتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب کے مالک اللہ ہے اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی مصیبت، حالات، تکلیف، پریشانی آئی ہے تو ہمارے مالک اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، پہلی بات یہ ہے کہ لا عدوہ، کہ کسی طریقے کا چیپ لگنا بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسری بات ولا طیرۃ، اس حدیث میں دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے ولا طیرۃ، فال کا نکالنا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کوئی کام کرنے کے لیے جب نکلتا تھا باہر تو وہ اس کے پاس بہت سارے تیر رکھے ہوتے تھے۔ تیر، کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا نام، کسی پر لکھا ہوتا تھا لا، اور وہ سب کو حرکت دیتا تھا اور اس میں سے ایک تیر نکالتا تھا۔ اگر نعم والا نکلا، یعنی نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اگر ہاں والا نکلا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب یہ کام کرنے کا، اور اگر لا والا نکلا تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرے گا، اگر کریں گے تو بہت بھاری ہوگا۔ حضور نے فرمایا ولا طیرۃ، فال کا نکالنا، شگون بد شگونی کا نکالنا، یہ کوئی دین اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم چاہے تیر نہیں نکالتے، ہم چاہے کبوتر نہیں اڑاتے ہیں، ہم چاہے بلیوں کے رستہ کاٹنے کو چلو اب پرانا سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں جو غیر مسلموں میں ہیں ہمارے اندر بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی دن کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں تو فوراً یہ جملہ، پتہ نہیں آج فجر میں کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، کون سے منحوس کا، کہ نقصان ہی نقصان ہوتے جا رہا ہے۔ کسی دن کوئی شخص، کوئی گراہک دکان کھولی، کاروبار شروع کیا اور سب سے پہلے کوئی ادھار مانگنے والا آ گیا تو ہمیں ایک بوجھ لگ جاتا ہے کہ آج کا پورا دن اب ادھار دینے میں جائے گا، پہلی گرا کی ادھار میں ہو رہی ہے، بونی ادھار میں ہو رہی۔ ولا طیرۃ، یہ بات ذہنوں سے نکالی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے یہ فال کا نکالنا، یہ بدشگونی کا نکالنا ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ویسا ہی ہے، جتنا اللہ کی ذات پر جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ اللہ کرتے بھی ویسا ہی معاملہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا کہ اللہ مجھے دینے والے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی جو بھی آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کاروبار کا چلنا نہیں چلنا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے برخلاف معاملہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں شخص کا چہرہ دیکھا اب اس کی وجہ سے نہ ہو سکتا، تو پھر اس کے ساتھ روز ایسا ہوتا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں مسائل تو ٹھیک اپنے حالات اور پریشانیوں کو لے کر، اور ان کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہے، جیسے ایک پریشانی آئی، گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اب یہ دونوں کے دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے ساتھ 4-5 چیزیں اور بھی جوڑ لیتا ہے۔ کیسے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، بچہ بھی بیمار ہو گیا ہے، کل سے یہ کھا بھی نہیں رہا ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی الگ ہو گئی ہے، اور یہ قرضے پہ قرضہ ہو گیا ہے، اب تو پکا کسی نے کچھ نہ کچھ تو کرا ہے، تم دیکھ کے بتاؤ مولانا کہ کسی نے کچھ کرا ہے کہ نہیں، اور اللہ رحم کرے کہ اگر اس کے نتیجے کے اندر کسی جعلی باپو کے پاس پہنچ گئے تو پھر ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریوں پر اندھیریاں، تاریکیوں پر تاریکیاں ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی کھیلے گا جن چیزوں کو آپ نے ان کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، جب بھی کوئی پریشانی آوے، جب بھی کوئی حالات آوے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایسے موقع کے اوپر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں نے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا سورہ یاسین میں جب کہا جا رہا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہارے بدشگونی کی وجہ سے ہوا، فوراً آگے کہا گیا ہے کہ یہ دراصل تمہارے گناہوں کے کرتوت کی وجہ سے یہ سب معاملہ ہے۔ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادتوں کے معاملے کو اللہ کے ساتھ ہم درست کر لے، اللہ ہمارے معاملے کو بہتر بنا دیں گے۔
تو اس لیے عزیز بزرگوں، ولا طیرتا، بدشگونی کا، بدفعلی کا کوئی شریعت میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ولا ہامتا، عرب کے زمانے کے اندر ایک کیڑا ذہن میں سے نکلتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک کسی کا جو انتقال ہوا ہے اس سے بدلہ نہیں لے لیں گے وہاں تک یہ پریشان کرتا رہے گا، تو حضور نے اس کا بھی نفی فرما دی کہ ولا ہاما. آخری بات جو فرمائی گئی ہے ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، نہ اس میں نکاح کرنا منحوس ہے، نہ اس میں کاروبار کرنا منحوس ہے، نہ اس میں سفر کرنا منحوس ہے، یعنی کسی بھی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. اس لیے 13ویں تاریخ کو چنے تقسیم کرنا، اور اس میں بھی خاص طور پر کالے رنگ کے چنے تقسیم کرنا، یہ کالی چیز کا شریعت سے بڑا لوگوں نے عجیب رشتہ بنا لیا ہے. جہاں کئی حالات آئے، پریشانیاں تو سب سے پہلے کالا بکرا کاٹنے کا دکھتا ہے کہ جب تک پریشانیاں حالات دور کرنے ہیں تو کالے کلر کا بکرا لاؤ اور اس کو ذبح کرو تو پھر تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائے گی. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے ساتھ یہ عقیدہ بٹھا دیا تو پھر تو غلط ہو جائے گا معاملہ. اس لیے مصیبت کے موقع پر، حالات کے موقع پر یہ ضرور ہمیں کہا گیا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کی ناراضگی کو اگر دور کرنا ہے تو صدقہ دو. اور صدقے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بکرا کاٹیں گے تو ہی ہوگی دور بلایا اور آفات، یا اسی طریقے سے وہ چیز کریں گے. آپ کسی بھی طریقے پر کر سکتے ہیں. کسی مسلمان کی مدد کر دی، کسی مسلمان کے ساتھ ہنس بول کر مل لیے، کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اس کو آپ نے درست کر لیے، اچھے کر لیے، کسی کی مالی مدد کر دی، کسی بیوہ کے گھر پر اناج پہنچا دیا، کسی یتیم کو پڑھائی لکھائی، یہ ساری کی ساری چیزیں صدقے کی ہے. لیکن یہ سمجھ لیا بس کالا بکرا ہی ہوگا تو ہی تمام آفات دور ہوگی، یہ غلط چیز ہے. ایک اور بات صدقے کی آئی تو میں ذکر کر دوں. صدقہ نکالنا، حدیث میں آتا ہے تداووا مرضاکم بالصدقات، بیماری جب آوے، حالات آوے، صدقہ خوب نکالو. اللہ کے غضب کو دور کرنا ہے صدقے کی وجہ سے. جو صدقہ ادا کرتا ہے، صدقہ دیتے رہتا ہے، ما نقص صدقۃ من مال، صدقے کی وجہ سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ اس میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں. لیکن صدقہ نکالے کیسے اور دیوے کس کو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں چائے پینے کے لیے کھڑے ہوئے اور پیچھے سے آیا دونے، مسجد سے سیڑھیوں سے اترے اور چند لوگ نظر آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صدقہ دینا ہے. یاد رکھے، پیشاور فقیر اور پیشاور مانگنے والے جنہوں نے اس کو دھندا ہی بنا لیا ہے، جنہوں نے اس کو بزنس ہی بنا لیا ہے، ان لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے. بلکہ زکوٰۃ اور واجب صدقہ، زکوٰۃ جو ہماری فرض چیز ہے اور واجب صدقہ جس کی ہم نے منت اور نیت کی تھی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ایسے لوگوں کو دیا تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہ آپ کا واجب صدقہ ادا ہوگا، بلکہ ان کی ہمتوں کو تو اور پست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے بعض اکابر تو فرماتے ہیں کہ عجیب سمبول بن گیا ہے ہندوستان میں بھکاریوں کا. ہر چوتھا فقیر آپ تلاش کر لیجئے وہ مسلمان آپ کو نظر آئے گا. ہر چوتھا فقیر، یعنی 20 پورے ہندوستان کا اگر جائزہ لے تو 25% آپ کو بھکاری اور فقیر مسلمان نظر آئیں گے. حالانکہ اتنی زکاتیں ہیں، اتنے صدقات ہیں، روزانہ کا خرچ کرنا ہے، اس کے باوجود بات دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا، جس نے لوگوں کے سامنے بھیک مانگی اور اس کے بھیک مانگنے کا مقصد اپنی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، صرف اپنا مال بڑھانا ہے. اور یہ جتنے بھی پیشہ ور ضرورت پوری کرنے والے، 500 کی نوٹ دو ان کو بولو 498 تو وہ 498 گن کے دے دیں گے آپ کو. بھائی اس کو پہلے تو واپر لے، اس کو پہلے تو خرچ کر لے. تو یہ جو مال حاصل کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس سے مقصد یہی ہے کہ اپنے مال کی زیادتی. حضور نے فرمایا جو لوگوں سے صرف اپنی مال کی زیادتی کے لیے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا، وہ شخص يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے اپنی جہنم کے انگارے بھیگی کر رہا ہے.
اب اس کی ذمہ داری ہے چاہے کم انگارے جمع کرے یا زیادہ انگارے جمع کرے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، صدقہ جب نکالے اس کی ترتیب یہ بناوے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غریب اور بیوہ کو دیوے تو ہم تو روزانہ 2 روپے 5 روپے دیتے ہیں، تب 2-5 روپے کہاں بیوہ اور یتیم کو تو ہم ایسے ہی ادا کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ آپ گھر میں ایک ڈبہ رکھ دیجئے، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈلوائی، روزانہ روپیہ آپ ڈالیے، 2 روپے آپ ڈالیے، 1 مہینے کے بعد جب اس کی اچھی رقم بن جاوے تو آپ کسی یتیم، بیوہ، مدارس، مستحق لوگوں کو تلاش کر کے دے، اس پر اللہ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ بے شمار اجر ہوگا۔ لیکن یہ پیشہ ورانہ احادیث میں کئی ایسے موقع پر یہ بات ملتی ہے کہ جو اپنی صرف مال کی زیادتی کے لیے سوال کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن انگارے دیکھے گا اپنے چہروں پر۔ اس لیے ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ صدقات کا دینا اور اس طریقے پر ان لوگوں کو پیشہ ورانہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے، اس میں بعض لوگوں نے تو یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ وہ لینے والا تو گنہگار ہوگا، بعض موقعوں پر دینے والا بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ ان کی کثرت کو وہ بڑھا رہا ہے، ان کی میجورٹی کو وہ بڑھا رہا ہے۔ اس لیے اگر ضرورت مند ہے، آپ کو بالکل لگتا ہے کھانے کی ضرورت ہو وہ پوری کر دی جاوے، کسی اور چیز کے کپڑے کی ضرورت ہو وہ پوری کر دی جاوے، لیکن مالی تعاون اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف پیشہ ور، یہ روزانہ کا روٹین ہے۔ اچھا عجیب یہ ہے جیسے ہم کام پہ نکلتے ہیں، روزانہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں اور روزانہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا پیشہ ہی ہے، جب یہ نظر آ رہا ہے تو ان کی ہمتیں بس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، صدقات کے تعلق سے بات ذکر کی ہے، تو میں اصل بات تو یہ کہہ رہا تھا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی بھی نحوست نہیں ہے، اس میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، نکاح کرنا بھی درست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا ہے وہ اسی مہینے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، اور بھی کئی صحابہ کا نکاح اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو بھی درست نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نحوست آ جائے گی، اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی، یا اس کی وجہ سے بیوی بہت خطرناک نکلے گی، یا ساس بہت ڈینجر نکل جائے گی۔ تو یہ سب ہمارے توہمات ہیں، ہم سب کے خیالات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف حدیث ہے، یہ پوری کی پوری حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ دراصل ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہوگا، چاہے سامنے کتنی بھی تکلیف پریشانی نظر آ رہی، انسان کی زبان سے فوراً یہی بات نکلے گی کہ یہ من اللہ ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور کرنے دھرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر کسی بندے کا یقین، عقیدہ اور ایمان پختہ ہو گیا، اس کا یقین مضبوط ہو گیا، تو یہ یقین اس کی عبادت کے کرنے میں اس کو آسانی اور تقویت پہنچائے گا۔ یقین کے معاملے کے اندر صحابہ کرام سے یقین سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے واقعات کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، پوری احادیث اور پوری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا عدوہ، بیماری کا لگنا، ایک دوسرے کو یہ چیپ کا لگنا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور اسی طریقے سے بدشگونی، بدفعلی کا نکالنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور ولا ہامہ، اور ہامہ کیڑے کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور حضور نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ہمارے ایمان اور یقین کو کامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔